اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Is the voice and screen everything clear? Yes, anyone? Yes, sir. Yes. So this was the third ayat from the group of 6 ayat verses 256 سے یہ آیت الکرسی ایک تھی، پھر اس کے بعد لا اکراہ فی الدین والی تھی، پھر اس کے بعد یہ تیسری آیت ہے جس میں یہ تینوں آیتیں توحید اور دین کے بارے میں، یہ ہم کر چکے ہیں۔ وی ہیو کمپلیٹڈ دس، دیر ول بی اے کوئک ریویژن انشاءاللہ۔ How many sentences are there in this ayah? Anyone? How many sentences are there in this ayah? کوئی کاؤنٹ کر کے بتائیں کتنے ہیں؟ Sir, 6. 6. کیا ہو گیا؟ Sir, 6 ہیں۔ Good. There are 6 sentences. What is the first sentence? There are 6 sentences here. And اس میں 7 جملے، سوری 6 جملے۔ What is the first sentence؟ ہمارا کو چھوڑ کے کوئی، وہ تو گولی کی طرح نکل جاتے۔ اور اللہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ what is the first sentence from where to where؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ یہ تو یہ شازیہ ہے، حمیرہ ہے، تھوڑا صبر کریں۔ دوسرے لوگوں کو جو بہت پیچھے ہیں، لیٹ دیم کم اپ۔ تم لوگ تو خیر بہت آگے نکل گئے ہیں اس کلاس میں، بالکل۔ سو لیٹ ادرس تھنک، ہے نا؟ تو اس میں بعض بالکل منہ نہیں کھولتے، وہ بھی اب تھوڑا سا میں مختلف ہر وقت میرے میتھڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، کوئی نئے بھی ہیں تو دے کین انڈرسٹینڈ واٹ از اے سینٹینس۔ ایک جملہ ہے، جملے کے معنی جو پورا مطلب دیتا ہے، تو یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک ایک جملہ ہو گیا۔ اٹ از گیونگ دا فل سینٹینس۔ سو دس پورشن فرام ہیئر ٹو ہیئر از ون سینٹینس۔ اس کے بعد فرام ویئر ٹو ویئر۔ سر میں ٹرائی کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا پہلا جملہ ہے، اور یخرجون من الظلمات الی النور، ظلمات الی النور۔
Yes. Who is یہ this? سیکنڈ ہے. کون ہے یہ؟ سیکنڈ ہینا. ویری گڈ. دس از دا ایسے ہی تھوڑا نئے لوگ بھی اوپر آنے دیجیے، ان کو بھی کوشش کرنے دیجیے. دس از دا سیکنڈ سینٹینس. دس از دا سیکنڈ سینٹینس. یہاں تک ایک ہو گیا. اس کے بعد یو ڈیڈ اے گڈ جاب. آئی وانٹ سم نیو پیپل، ان کو بھی سیکھنا ہے. دین دا تھرڈ سینٹینس وچ از دا سیکنڈ. دس از دا سیکنڈ سینٹینس. اوکے، وچ از دا تھرڈ سینٹینس. کوئی ابھی بیچ میں افسر بولے تھے، کون بولا تھا؟ السلام علیکم. Before Hina. Who said Salam Alaikum before Hina? The gent's voice was there. I'm surprised. جی میں تھا سر. Okay, Asif. Yes, good. Come on. I want you to speak. Which is the third sentence? والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. Good. You are learning. ایسی جو ہے مختلف طریقے سے ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور یہ تمام جملے ایک ایک خبر دیتے ہیں، ایک کلام مکمل ہو جاتا ہے. یہ 1 2 اینڈ دا تھرڈ ون از بالکل صحیح کہا آپ نے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. فرام ہیئر ٹو ہیئر. This is another sentence. اور ایک کرو آصف. Which is the, this is the third. Fourth sentence. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرجونہم من النور الی الظلمات. بس this one. Very good. From here to here. From here to here. This one is the fourth sentence. یہ چوتھا جملہ ہو گیا. Then which one is the fourth one? Next کوئی آصف بہت اچھا کیا. Fourth one. Yes. حسینی عائشہ. السلام علیکم سر. ففتھ والا اولئک اصحاب النار. ویری گڈ. چھوٹے چھوٹے جملوں میں اگر ہم اس طرح سے ایک آیت کو تقسیم کر لیں تو ایک ایک چیز ہماری سمجھ میں زندگی بھر کے لیے آ جائے گی. دس از دا ففتھ سینٹینس. جو پانچواں جملہ ہے. اور لاسٹ ون اگین ہمارا وہی عائشہ. ہم فیہا خالدون. ویری گڈ. دیٹس آل. دیر آر 6 sentences. ہمارا نے گن کے صحیح بتایا تھا. وہ تو کلاس کے مانیٹر بھی ہے، وہ فاسٹ بالر ہے ہماری کلاس کی. تو تکلیف ہوتی ہوگی روکنے سے، لیکن سب کو سیکھنے کا موقع دیں. یو انڈرسٹینڈ می. ہمارا روکنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو بھی تھوڑا سا سیکھنے کا موقع دیں گے اس کلاس میں. ہم فیہا خالدون. دس از دا 6th sentence. اب دیکھیے پورے 6 جملے ہیں، اور یہ پوروں کے اقسام کیا ہے، کس قسم کے جملے ہیں یہ. دیز آر دا 6 sentences. واٹ از their kind. یہ سارے کوئی بولے گا جلدی سے؟ سر میں کہوں؟ ہاں بولیے. یہ توحید کے بارے میں ہے کہ اللہ ان کس لوگوں کا قسم دوست کے ہے. جملے بولے تو توحید کے بارے میں ہے بولتے. What kind of sentences are they? Kind of sentences کس بارے میں ہے نہیں پوچھا. وہ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی آپ سے کے بارے ترجمہ میں. پوچھ رہا ہوں میں. قسم اسمیہ، یہ اسمیہ جملہ ہے. کائنڈ میں نے قسم. جملے کی قسم ہوتی ہے. جملہ سوالیہ ہوتا ہے، ایک بیانیہ ہوتا ہے، ایک تعجب ہوتا ہے. مقالہ ہے یہ. ولی الذین، یہ اللہ کا مقالہ. میوٹ کر لیجیے اپنے. میں کچھ پوچھ رہا ہوں. کچھ وٹ کائنڈ میں نے قسم. قسم کے میں نے یا تو جملے سوال ہوتا ہے یا کوئی بات بیان ہوتی ہے.
So, yes, answer. What kind of all the 6 sentences are? فرسٹ ون جملے اسمیہ خبریہ، پورے سیکنڈ جو ہے پورے جملے 6 فعلیہ، نہیں، ابھی ایک سیکنڈ، پورے 6 جملے اسمیہ ہیں. پورے 6 قسم کے جتنے بھی جملے ہیں وہ سب اسمیہ جملے ہیں. ایک ایک اسم کی ایک ایک خبر ہے. اس کے کمپوننٹس یہی ہیں. ایک اسم ہے، اس کی ایک خبر ہے. پھر یہاں پر ایک اسم ہے، اس کی ایک خبر ہے. پھر یہاں پر ایک اسم ہے، اس کی ایک مگر یہ جملہ جو دوسرا ہے یخرجونہم، یخرجوہم سے جو ایک سیکنڈ وی ول اسپیک. اب یہ پورے 6 جو پورے کے پورے جملے اسمیہ ہیں. پورے کے پورے جملے اسمیہ ہیں. اب کیسے دیکھیں؟ میں نے اسمیہ ہی بولا تھا، اسمیہ ہی جملے ہیں. کہاں سے میں نے بولے اس آپ؟ لیے تو یا تو ترجمہ کر رہے تھے یا پھر جو ہے توحید کے جملے بولے. اس تو کنٹینٹ ہے نا. جملے اسمیہ میں نے بیانیہ جملے ہیں. ایک اسم ہے، یہ دس از دا اسم. جی یہ اسمیہ جملے ہی کہا تھا میں نے. اچھا، اوکے، تھینک یو. تو یہ ایک اسم ہے اور اس کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے. اسم کیا ہے؟ یس، اللہ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے. کیا ہے؟ ایک ایک لفظ الگ الگ ہے. یس، یہ اتنا 3 الفاظ کیا ہیں؟ ہنا حاجی پڑھی ہے 3 الفاظ. ہنا حاجی، اللہ ولی الذین، یہ 3 ورڈ پڑھیے. اللہ تو ہو گیا، جی ولی الذین آمنو. بس ختم. یہ 3 ورڈ مل کے اللہ جو اسم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خبر دے. ولی کے معنی کیا ہے؟ مددگار. مددگار، دوست ہے نا، گارڈین، ہیلپر، سارے معنی. مددگار اچھے معنی ہیں. پھر گڈ اردو مددگار ہے، مدد کرنے والا. الذین آمنو، یہ 2 مل وہ لوگ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لائے. ختم ہو گیا. ایک جملہ ہو گیا. اللہ دوست ہے یا مددگار ہے، ہیلپر ہے مومنوں کا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یا الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، جو ایمان لائے. ہو گئی ایک بات ختم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ 3 ورڈ ہیں جو خبر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں. اب یہاں سے انصر تم بول رہے تھے، یس کمان یو ہیڈ اے ڈاؤٹ. جی جی اب سمجھ میں آ گیا. یہ خبر نمبر 2 ہے، اللہ سے اس کو شروع کریں گے تو پھر اس کی خبر نمبر 2 لیں گے. اب یہ جو یا ہے یخرجو، یہ مضارع کی وجہ جی سے یہ اس میں ایک اسم چھپا ہوا ہے. ویسے جملہ اسمیہ ہے، اس جی کو اگر ہم کریں گے تو جملہ فعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن دس یا اسٹینڈ فار اے مبتدا. یہ ایک اسم جی کے بارے میں خبر دے رہا ہے. تو یہ یا از اسٹینڈنگ فار وچ اسم؟ اللہ اللہ وہ نکالتا ہے. اللہ کے لیے ہے. تو اس کا جو محذوب اسم ہے وہ یا تو کوئی، یہ تو ایسے کسی ایک اسم کے لیے ہوگا، لیکن یہاں پر چھپا ہوا ہے وہی پہلا اسم ہے جو یہاں ہم پڑھے، یہاں پر پڑھے تھے اللہ. تو یہاں پر وہی اسم ہے اور وہ یا کو سبسٹیوٹ کرے گا. تو اگر ہم اللہ یخرجہم من الظلمات الی النور پڑھیں گے تو پھر یہ کون سا جملہ ہوگا؟ جی کی ہی خبر ہو رہی ہے. جی ہاں، تو مبتدا کے بعد پھر خبر کیا ہے پوری؟ یہ یخرجہم من الظلمات الی النور. یخرجہم، ہم کیا ہے پھر؟ یہ کس کو نکالتا ہے؟ ہم کس کے لیے ہے؟ الذین آمنو.
بس یہ پورے کے لیے الذین آمنوا کے لیے جی جو ایمان لائے ان کو نکالتا ہے اللہ کہاں سے؟ یہ ظلمات کے معنی اندھیرے، باطل سے، ظلمات سے، ہاں، اندھیرے سے گمراہی نکالتا کے، ہے ہدایت کی طرف الی النور، گمراہی۔ یہ جو ہے بعض چیزوں کو واضح کرنے کے لیے تمثیلی اسے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ، اسی لیے ظلمات اور نور تمثیلی لفظ ہیں۔ یہ گمراہی ہے اور یہ ہدایت ہے۔ نور کے معنی ایسے روشنی کے ہیں لیکن مطلب استعمال ہوا ہے یہ ہدایت کے لیے، اور ظلمات کے معنی اندھیرے کے ہیں لیکن اندھیرے سے مراد وہ رات سے نکال کے دن میں لاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ تمثیلی طور پر ظلمات معنی گمراہی، گمراہی۔ یہ گمراہی کے لیے ہے۔ یہ دوسرا جملہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہے جو نکالتا ہے ان کو، وہ کون ہے؟ الذین آمنوا، ظلمات گمراہی سے لنور۔ اس کے بعد پھر اور کوئی یہاں سے اینی ون اگین، یہ والذین کفروا شاباش، ویری گڈ، کم آن، آئی وانٹ یو ٹو والذین کفروا اولیاء والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت۔ یس، what are its parts؟ اور وہ لوگ پارٹس کیا ہیں؟ کافر والذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہاں، اس میں واو اس کا موصول ہے، اسم ہے۔ اس کے بارے میں خبر کتنے الفاظ سے دی جا رہی ہے؟ اس کو مبتدا کہتے ہیں، اس کی خبر ہوگی۔ یہ خبر کتنے کلمات سے دی جا رہی ہے؟ خبر نمبر ایک کتنے ہی ہے۔ حروف سے؟ کلمات سے۔ کلمہ مانے ایک ایک ہے، یہ ایک کلمہ، یہ ایک کلمہ، یہ ایک کلمہ۔ والذین کفروا، یہ ایک ہی ہے، صلہ موصول، اولیاءہم الطاغوت، یہ اس کی خبر ہے۔ اولیاءہم میں ہم کس کے لیے آیا؟ جو الذین کفروا، ہاں، الذین کفروا، اولیاءہم ان کے ان دوست، کے جو گارڈین یا جو مددگار یا ولی ہیں۔ جی ہے، یا انگریزی میں معنی بھی ہے لیکن وہی مددگار کے معنی یا ولی کے تھے، ان سب کے مددگار۔ اللہ ایک ہے اس لیے ولی الذین آیا۔ اور طاغوتی طاقتیں بہت ہوتی ہیں، نفس بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جنوں میں بھی ہوتا ہے، تو ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں۔ طاغوت معنی باطلی طاقت، فالس ڈیٹیز، یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی باطل کی طاقت، باطل جو حق سے ہٹ کر ہو، باطل کی طاقت، باطل کی طاقت۔ یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ دس از دا تھرڈ سینٹینس۔ اب یہ کیا ہے؟ یخرجونہم، بالکل اسی طرح سے ہے جیسا یہاں پر تھا۔ اب اس کا کوئی سبجیکٹ ہے یا اسم ہے جو یہاں محذوب ہے، چھپا ہوا ہے؟ کون ہے جو یہ طاغوت یہ طاغوت ہے؟ یہ طاغوت نہیں بلکہ یا کے اندر ایک طاغوت چھپا ہوا ہے جو اس کو چھپا ہوا ہے، اس کو ریفر کر رہا ہے۔ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں، وہ نکالتا ہے ان کو، نکالتے ہیں، نکالتا ہے، نکالتے ہیں، ہاں نکالتے ہیں، یخرجہم تھا لیکن یہاں پر یخرجون، یخرجون یہ جمع ہے نا، وہ سب نکالتے ہیں ان کو، کہاں سے؟ من النور الی الظلمات، وہی اب یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے، ہدایت سے گمراہی سے ہدایت کی طرف اللہ نکالتا ہے، اور یہ
جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ہدایت سے نکالتی ہیں کس طرف؟ گمراہی کی طرف. گمراہی کی طرف. اور بہت سے جو ایڈوانس ہے وہ کہیں گے یہ یخرجونہم کے من النور متعلق ہے نا، وہ اسپیرل الظلمات اندر متعلق ہے، یہ نور سے ظلمات کی طرف. تو اس کو تھوڑا سا میں وہ کر کے صرف ایک جملہ اس کے ایک آیت، اس میں کتنے جملے ہیں، ہر ایک جملے کس قسم کا ہے، اس میں اس کے تعلق سے کیا خبر دی جا رہی ہے، اسم کیا ہے جس کی خبر. اب یہ یا جو ہے یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت نہیں، اس میں یا میں جو چھپا ہوا اسم ہے وہ طاغوت ہے. سمجھ آیا؟ صحیح. جی جی جی. ہاں تو وہ بالکل الٹی بات ہے. اللہ گمراہی سے نور کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت کی طرف، اور جو طاغوتی طاقتیں ہیں، باطل کی طاقتیں ہیں، وہ نور سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. گمراہی. اٹس اے کلیئر. دس واز دا 4th سینٹینس. پھر اس کے بعد یہاں سے ایک سینٹینس ہے آصف کو چھوڑ کے، اور کوئی دانش الرحمن آپ بھی بول سکتے ہیں. Are you there? Danish? No. جی سر. جی سر. تھکے ہوئے دکھ رہے ہیں. سر اس میں بہت تھکے ہوئے دکھ رہے ہیں. Are you able to do it? سر اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. نہیں وہاں تک کیسے چلے گئے؟ ابھی تو آپ یہ 5. اچھا میں روک لیتا، صرف 5واں. ہاں اولئک اصحاب النار. ابھی اولئک کس اس کے میں لیے ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ. یہ اس میں اشارہ جب بھی استعمال ہوگا تو اس کا کوئی مشار نہ لے ہوگا. وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اولئک کس کی طرف ہے؟ سر یہ جو کفروا ہیں، والذین کفروا. ایسا پورا کانفیڈنس سے بولیے، بہت تھکے ہوئے جی دکھ جی رہے ہیں. جی. I can feel it. والذین کفروا کے لیے یہ اس میں اشارہ ہے، وہی لوگ، وہ سارے لوگ جو کفر کیے. اب یہ اصحاب النار، اصحاب النار ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے نا، اور یہ دونوں مل کے کیا بنے گا؟ یہ مضاف علیہ ہے. اور یہ پھر کون سا جملہ ہو گیا؟ ایک پھر اولئک چونکہ اسم سے شروع ہوا ہے تو جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے. یہ اس کی خبر ہے. یہ خبر کمپاؤنڈ ہے، مضاف مل کے اس کی خبر ہوگی. جی. Then the last one you do it again. آپ ہی کریے. ہم جی میں کر دیتا ہوں. ہم فیہا خالدون. اب اس میں جو انہی کے لیے مینشن کیا جا رہا ہے جو پیچھے اولئکہ تھے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے ہمیشہ. ہم فیہا وہ اسی میں رہیں گے. فیہا جار مجرور ہو گیا. ریفر کر رہا ہے، اولئکہ کو ریفر کر رہا ہے. یہ پوائنٹر یہاں اب یہ پر پھر موو ہو. اس میں اسم ہو گیا تو جملہ اس میں بن گئی. یہ اولئکہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ کفروا. کفروا والذین کفروا. یہ سب انہی کے لیے ہم استعمال ہوا. اس کو ضمیر کہتے ہیں، اس کو ضمیر کہتے ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن اب وہ ہمارا ان قریب ایک کلاس لے گی جو ضمائر پہ ہوگی. یہ ضمائر کا جاننا، اور عربی میں کتنے ضمائر ہیں، کسی اور زبان میں اتنے ضمائر نہیں ہیں، اس میں پرفیکٹ ہونا ہے. ہم یہ ضمیر ہے وہ اولئکہ کی طرف جا رہی ہے، اولئکہ والذین کفروا کی طرف. جی بالکل. اور فی ہا کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے، یہ نار کی طرف. ویری گڈ. ایسے جو ہے اب تو خیر بہت اچھے، لیکن فی الحال تھوڑا سا مصروفیت سے پیچھے ہو گئے. نار کی طرف جا رہی ہے. فی ہا، اس میں رہیں گے. خالدون، خالدہ مانے وہ رہا، اور خالدون ہمیشہ کے لیے. ہاں اس میں یہ اس کے پلورل سینس میں آ گیا چونکہ ہم زیادہ لوگوں کی. یس. سو these are the words to word study. اب یہ پوری آیت یہاں ہیں. ایک آپ ہی اس کو پورے کو جلدی سے بریف کر دیجئے so we can move to the next ayah which is due today. یہ تو صرف جی سر. اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. What happened? میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آپ کی آ رہی ہے. پھر یہ دانش کی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں ساجدہ کو کرتی ہوں. ساجدہ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. دانش ان کی آواز چلی. سر ابھی آواز آئی میری؟ اب آ رہی ہے. جی سر وہ نیٹ ورک کا پرابلم تھا. آپ لوگوں کی آواز آ رہی تھی لیکن شاید میری آواز نہیں آ آپ رہی تھی. نیٹ میں دوبارہ بولتا ہوں. موجود ہیں، آپ کے پاس پرابلم کیسے ہو گیا؟ سر وہ وائی فائی والے جو ہے سڈنلی خراب ہو. چلیے جلدی میرے پاس اتنا یہ جی سب سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے 6 ٹکڑے کیے تھے اس پورے آیت کے 6 جملوں میں، تو اس میں پہلا جملہ آ گیا اللہ ولی الذین یہاں وہی 5 آمنوا. جملے یہاں پر بھی ہے. دیکھیے جی بالکل 2 ہیں اور یہ 3. جی بالکل. نئے لوگوں کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ آ رہا ہے. 4 یہ 5 یہ 6 یہ 6 پورے ہو گئے. ہر ایک میں جو ہے ایک اسم ہے اور اس کی خبر ہے. جی بالکل. ایک سے زائد الفاظ میں اسم ایک ہی ہے. ایک ہے جی یا بالکل. صلہ موصول مل کے 2 ہیں الذین کفروا. چلیے جلدی سر اس میں پہلا ٹکڑا جو ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے 2 خبریں بتائی. اسمیہ ہیں جی اور ایک اسم ہے اس کی خبر ہے. چلیے جلدی اس کی خبر. اب پہلے ٹکڑے میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ ولی ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں، بس اور وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکال لے جاتا ہے ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف، مطلب ہدایت کی طرف لے جاتا ہے گمراہی سے نکال کے. یہ تو ویسے اگر ہم پڑھیں گے تو یہ بالکل یہ فعل فاعل مفعول، لیکن جی بالکل. اس آیت کے لحاظ سے یہ جملے اسمیہ ہیں اس لیے کہ یہاں پر یو جو ہے اس کو یا سے شروع ہو پریفکس رہا ہے، ہے. اس کو ہم ایک چھپا ہوا سبجیکٹ یا مبتدا سبجیکٹ کہہ سکتے ہیں. وہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ جو نکال لیتا ہے انہیں ظلمات سے، گمراہیوں سے، شرک سے، ان سے نکال کے انہیں ایمان کے ہدایت کے نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہو گیا. باقی کے دعا پھر اس کے بعد آصف، باقی کے 4 اور 5 آصف کر دو. اب تو کر سکتے ہیں، تمہارا نام بھی لے سکتے ہیں. اب قابل ہو گئے تم، ماشاءاللہ. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مددگار اور جو ہیں وہ شیطانی قوتیں یا باطل طاقتیں ہیں، وہ جو ان کو لے جاتی ہیں نور سے نکال کر گمراہی کی طرف، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. اس کو سمجھاؤ بھی، کیا بولے آپ؟ کون سا اسم ہے، کون سے الفاظ اس کی خبر ہے؟ یہ اسم کیا ہے؟ والذین کفروا خالی نہیں ہے، دونوں مل کے موصول صلہ دونوں مل کے اسم بن رہا ہے. یہ پورا اسم. ہاں چلو. اور جو لوگ انکار کیا یا کفر کیا اولیاء اور ان کے جو ہے گارڈین، ان کے مددگار جو ہیں وہ باطل قوتیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں. یخرجون، وہ نکال لیتی ہیں ان کو ہدایت سے. یہ جمع ہے یخرجون. اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ کس کی خبر دے رہے ہیں جملے اسمیہ سے؟ اس جملے فعلیہ سے. طاغوت. ہاں طاغوت ہے، یہاں پر ہے. یہ طاغوت نہیں ہے، یہ تو وہاں ختم ہو گیا علیہم الطاغوت. یا آیا یہاں پر، یہ اس کے اندر ہڈن چھپا ہوا یا کے اندر بس یہ ہڈن مبتدا کے لیے آیا. اور وہی طاغوت نکالتے ہیں ان کو من الظلمات الی النور. نور سے ہدایت سے گمراہی کی طرف. اور وہی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ان کے اصحاب، دوست جو جہنم میں لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں گے. جہنم کے وہ جو ہیں وہ ہیں
नहीं नहीं, वो जहन्नुम में लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्हाब अस्हाब नार के लोग, नारी, अस्हाब नार, अस्हाब के माने लोग, नार के साथी, उनके साथ वाले नारी उनके साथ रहेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उलाइका के साथी हैं। हाँ, नार के साथी हैं, वो आग के साथी हैं, वो आग में रहेंगे या आग के साथी हैं, ये कुरान की बलागत है। अस्हाब अन्नार, आग आग में के साथ। रहने वालों के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक, कितनी ठीक। बड़ी गड़बड़ हो जा रही थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही। मुजाफिला समझना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अस्हाबुन नार, नार के साथी, नार, और दूसरे जो है वो जन्नती, हम फीहा खालिदून, और फिर ये हम जो है इसके लिए आया, ये जितने भी ज़मायर होते हैं उसका पहचानना ज़रूरी होता है किसी आयत को समझने के लिए। ये हम उनके लिए ना जो अल्लाह ज़ीना काफर, जिन्होंने उलाइका के लिए भी है, और अल्लज़ीना कफरू, उलाइका सब्स्टिट्यूट है, इन्हें इसमें इशारा है, मशारुन है। हम फीहा खालिद, और फीहा हा की ज़मीर वही जहन्नुम की तरफ जा रही है, खालिद हमेशा रहने। इसमें बहुत सी चीज़ें ग्रामर की थी जो पोशीदा हैं, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, एक दो तीन नए लोगों की वजह से, और पुराने लोग भी थोड़ा समझ जाएं जो ग्रामर से घबराते हैं। तो इज इट क्लियर नाउ, दिस द होल आया इस क्लियर टू यू? 6 जुमले हैं, 6 के 6 जुमले इसमिया जुमले हैं, और एक एक इसम की कुछ अल्फाज से खबर दी जा रही। इज इट क्लियर टू यू? बिल्कुल, बहुत क्लियर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आमरीन एंड हिना हाजी, सर समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। कोई ग्रामर से भागने वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ग्रामर खुद समझते समझते समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये जुमले हैं, उसके इतनी खबरें, एक आयत है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस आया? नो नो नो। Anyone? Now let's move to our Diva ayat today. Yes. चलिए, this ayah, how many parts are there? कोई इसको डिसाइड कर सकते हैं इसमें कितने जुमले हैं? थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, यहाँ आयत है, इसे पढ़ लीजिए, पहले वर्ड स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर जो है उसके आयत का मतलब समझेंगे। कितने जुमले हैं इसमें? Can anyone read it and give me how many sentences are there? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमलों की तादाद, जुमलों सर की तादाद, पहले रीड करूं कि जुमलों की तादाद बताऊं? पहले तादाद बताइए। अलम तरा इलल लजी, आप गिन लेके सिर्फ तादाद बताइए। अच्छा, सर 9 9 है या 8 है? अलम तरा इलल लजी हाज 1 2 3। मुझे तो इजाजत ही नहीं है बोलने की। नहीं, तुम तो बोल दे सकते, मुझे मालूम है, थोड़ा सब्र कर लो, तुमको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे को। नहीं सर, आपने मुझे अपग्रेड किया, मैं हाँ, तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुमको रोकना, शुक्र है। डिग्रेड नहीं, अपग्रेड कर रहा हूँ। नहीं अपग्रेड है ये तो। ओह यस बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसलिए कि वो तुम बोल रही हो तो फिर दूसरों को सर मुझे लगा है, मिलेगा। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए।
सर मुझे लग रहा है इसमें तकरीबन 7 जुमले बनते हैं। 7 से ज्यादा होना चाहिए। 7 से चलिए स्लैशेस लगा लीजिए तो मालूम हो जाएगा। फातिमा। सर अब एक तो हो जाएगा अलम तरा इलल्लज़ी इलल्लज़ी। हाज इब्राहिम फी रब्बी। सर पूरा ले लेंगे फिर। इसीलिए 9 बता रहे थे, ठीक है सर, बल्कि पूरा इसकी वजह इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, सेकंड है अन आताहुल्लाहुल मुल्क 2। ये दूसरा। थर्ड इज क़ाल इब्राहिम रब्बिल्लज़ी युही व युमीत। अब चाहे थर्ड तो ये भी इस काला को भी कर सकते हैं, जी लेकिन सर। थोड़ा सा बड़ा हम कर ले रहे हैं, है ना। जी सर। सर वो काला इब्राहिम को मैं अलग अलग करके मैं अच्छा, समझ चीजें इसीलिए सेपरेट कर दूं उसको। अल्लज़ी युही व युमीत। जी सर, थर्ड हो गया। सो 1 तो सर 2 ये 3 3 हो गया। सर फोर्थ है क़ाला अना उही व उमीत। वेरी गुड, ये 4th हो गया। सर फिफ्थ है क़ाला इब्राहिम, अगर अलग करना है वरना पूरा ले लें, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़। ये अच्छी बात है, अलग कर लीजिए, कोई बात नहीं। जी सर, अलग करने या इकट्ठा पूरा ले लें सेंटेंस। 5 हो गया। तो फिर है फ़अती बिहा मिनल मग़रिबी। ये क्या हुआ, 6 हो गया। जी सर। जी आती बिया मिनल मगरिबी, ये 7 हो गया। जी सर। सेवंथ सर 8th है फिर फबुहितल्लज़ी कफ़रा। ये 8 हो गया। और सर 9th वल्लाहु ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन। यस, ठीक है। और ये 9, आप 8 बोल रहे थे, मैं 9 बोल रहा था, इस वास्ते थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। जी सर। 9, या अगर पूरा लेते हैं तो 8 भी, लेकिन ये 9 जुमले। अब हम एक एक जुमला लेके उसको पहले यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर पूरी आयत की तरफ जाएंगे। ये आ इज एनीवन। सर मैं म्यूट कर दूं? सर मैं म्यूट कर दूं? आप भी वही थोड़े से अपग्रेड लोगों की लिस्ट में हैं। आप बोलते हैं तो कोई मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि आप कोई कंफर्म नहीं करना है यू आर लर्निंग, बल्कि जस्ट थोड़ा म्यूट कर ही लीजिए। डॉक्टर फराह काजी, कैन यू ट्राई? यहाँ तक एक टुकड़ा है, इसमें हम एक एक लफ्ज़ की स्टडी करेंगे। आ है, लम है, तरा है। डॉक्टर फराह काजी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस, व्हाट इज दिस प्लेस आ? बोलिए, कौन सा है ये लफ्ज़, क्या है? सर मैं तो नहीं, आ जो है ये तो बहुत बार पढ़, आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या के मायने में है ना, या क्या के मायने में है ना। जी जी हाँ, लम के मायने नॉट नॉट, नहीं। नहीं, इतनी तो उर्दू आती है, नॉट भी बोल सकते हैं। अब ये तरा क्या है? रा, तरा बहुत बार पढ़ चुके हैं आप। रा रूट वर्ड है, तरा आ जाने से इसमें प्रीफिक्स है। आप तो ग्रामर भी करें हमारे पास। तरा माने ये ते किसके लिए आया? ते इज सेकंड पर्सन। यू के लिए आया है ना जी। रा के माने यहाँ माने भी लिखे हुए हैं, आपको बहुत परेशानी। टू यू सी, यू सी, यू लोग। अब यहाँ पर जो है इल्म में कोई बात आना, ये बात आपके इल्म में है या आपको मालूम। हमेशा कुरान का मिजाज है कि इल्म में अगर नहीं भी है तो ये आप जानते हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद वो इत्तला देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इत्तला भी दे रहे हैं। वैसे ये भी है कि आपके इल्म में भी होगा,
نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز جو آپ کو بتانا ہے علم ترى إلى الذين، کیا آپ جانتے ہیں ہے نا إلى الذين حاجہ، پھر یہ الذی آ گیا، یہ کئی بار آیا، الا مانے طرف یا لا مطلب اس کی طرف، ان کی طرف. ہاں الذی انگریزی اردو جو زبان بول سکتے ہیں، the one who. ہاں وہ جو. اب یہ حاجہ ہے، یہ ہم کو سمجھنا، حاجہ کے معنی کیا ہے؟ argue یا دیکھیے دو لفظ ہے، دو روٹ ورڈ ہے، ایک حجہ ہے، ایک روٹ ورڈ حجہ ہے جیم اور اس پہ تشدید، حجہ. حجہ یہ جیم نہیں ہے، حجہ. حجہ کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ دوسرا ورڈ یہاں پر حاجہ ہے، حاجہ، دونوں میں ڈفرینس ہے. حاجہ ڈفرینس ہے. جی حاجہ تو is for like it says dispute یا argue. حجہ مانے حجہ کے معنی حاجت، جو اردو میں بولتے ہیں نا ان نیڈ، نیڈ ضرورت کے معنی میں آتا ہے. ہی نیڈیڈ، حجہ NEED نیڈ کے معنی میں. یہ حاجہ جو ہے آرگیوڈ، حجت کرنا، حجت کرنا اردو میں بولتے ہیں، حجت کرنا. حجت مانے یہ جیم نہیں ہے، سوری، حجت کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا. انگریزی میں بولیں گے آرگیو، ڈسپیوٹڈ وتھ لکھا ہوا ہے لیکن آرگیو کے معنی میں، آرگیو کے معنی. حاجہ ابراہیم. اب یہ بحث کیا کس کے ساتھ کیا؟ Prophet ابراہیم. ابراہیم کے ساتھ. یہ دونوں میں کیا رشتہ ہوگا؟ حاجہ ابراہیمہ. یہ کیا ہے؟ فعل. جی فعل فاعل. ہاں ویری گڈ. ہاں وہی آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ایسے کرے دوں گا تو پھر آپ جو ہے فعل بھی ہے فاعل بھی ہے. فاعل کیا ہے؟ وہ، ہی کون ہے؟ وہ فاعل کون ہے؟ people الذی. الذی، وہ آدمی جو حجت کیا. اب یہ ابراہیم اس پہ زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جس پہ ایکشن ہوا ہے سو تو اسے کیا بولیں گے؟ مفعول. مفعول یا آبجیکٹ. اب حاجہ ابراہیم، ابراہیم سے حجت کیا. حجت کس بارے میں؟ حجت تو پیسوں کے معاملے میں، لڑائی کے وقت، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اس کی وضاحت ہے فی ربہ. ربہ آپ کو معلوم ہے دونوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ ربی ہی از یہ کنسٹرکشن معلوم ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے. یہ مضاف لے. مضاف مضاف الیہ ہے نا، اس کا رب، اس کے رب کے بارے میں، اباؤٹ ہز رب. اب یہاں پر دیکھیے قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ بحث کرنے والا کون ہے اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام یہاں پر نہیں ہے. کون بحث کرا تھا اس کا نام نہیں، لیکن کس سے بحث کیا تھا اس کا نام مینشن ہے. ابراہیم علیہ السلام، پروفٹ ابراہیم سے بحث کیا تھا. اب یہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بہت ہی مشہور شخصیت تھی جس کے لیے اس کا نام کو مینشن کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا. اب وہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ آدمی بحث کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا جس کو اللہ نے سوائے رشد کے سب کچھ دیا تھا. دولت دی تھی، حکومت دی تھی،
طاقت دی تھی اور اتنی دی تھی کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. تو ہو واز ہی یہاں پر ہم کو گیس کرنا ہے، اپنے معلومات کو استعمال کرنا ہے. وہ اس زمانے کا بادشاہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ فرعون. فرعون تھا. اور یہ کون تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں معلوم؟ نمرود. جی سر نمرود. ہاں، اس کا نام نمرود تھا. اب دیکھیے، یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چاہیے. وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کو وہ واقعہ نہیں معلوم ہے تو آپ کو اطلاع بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جو بحث کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. یہ ہم کچھ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں. قرآن کے مختلف صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں یہ نمرود والے واقعہ کا بھی ذکر ہے. سورہ انبیاء میں بھی ہے، مختلف صورتوں میں یہ ذکر ہے. اب یہ اسٹوری کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں کے یا پھر وہ اجسام فلکی کی جو وہ عبادت کرتے تھے اس کے خلاف تھے. انہوں نے ان کو احساس دلانے کے لیے ایک بار ان کے مندر میں یا جو بھی بت خانہ تھا اس میں جا کے بتوں کو توڑ دیے تھے. پھر اس کے بعد یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس نے پورے ایک کورٹ بلایا اور پھر آپ سے دریافت کیا کہ آپ کریں ہیں، تو آپ نے کہا کہ شاید وہ بڑا بت کیا ہوگا. اور اس کے بعد وہ سارے لوگوں نے تصریح کیا کہ اگر ہم کو اپنے بتوں کی عزت و آبرو بچانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے جلا دیں گے. یہ بہت مشہور بات ہے، سبھی سنے ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے، کہیں کا قصے کہانی میں نہیں ہے. جلا جی اب مفسرین میں ایک اختلاف ہے کہ یہ آگ میں ڈالنے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے. اتنا ٹکڑا علم تری الی الذین حاج ابراہیم فی ربی، یہ بعض کہتے ہیں اس سے پہلے کا ہے، بعض کہتے ہیں اس کے بعد کا ہے. لیکن اگر اس آیت پہ غور کریں تو یہ کلیئر معلوم ہوتا ہے کہ آگ میں ڈالنے کے بعد یہ بحث ہوئی تھی. جب آپ بچ کے نکل گئے تو وہ اللہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ ان کا رب کون ہے جو ان کو اس آگ سے بھی بچایا تھا. اس نے بحث کی تھی. علم تری الی الذین حاج ابراہیم فی ربی، یا علم تری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. آپ جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو بحث کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے سے فی ربی ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہی کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا ربی ہی. یہ ایک ٹکڑا ہو گیا. علم تری الی الذین حاج ابراہیم فی ربی. اب یہ بالکل ایک جملہ فعلیہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. اب یہ پورا اس کے بارے میں سوال ہے. وہ سوال کیا ہے کہ انشائیہ جملہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا سنا، یا پھر آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے اس شخص کے بارے میں. الذی، یا نام نہیں لیا گیا، صرف الذی پہ اکتفا کیا گیا. نمرود کا نام نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. جو بحث کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. اب وہ آدمی کون تھا الذی؟ کوئی اور؟ ٹیک اٹ فرام ڈاکٹر فرا قاضی. ان آتاہ اللہ الملک، یہاں تک.
आताहु क्या है? आता ता किया सर, हु किसके लिए है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसमें आता के माने क्या बोले आप? अता किया या दिया, है ना? जी, उसको दिया। अब ये देने वाला कौन है? कहाँ है? इसका फाइल कौन है? ये करने अल्लाह वाला है। कौन है? अल्लाहु या आताहुल्लाह। हाँ, याताहुल्लाहु, और उसको उसको दिया था अल्लाह ने। ये उसका फाइल है। अल्लाह अल्लाह ने उसको दिया था। क्या दिया था? अल मुल्क। मुल्क माने सल्तनत, किंगडम, बादशाहत, बहुत माल दौलत ताकत सब कुछ अता किया था, इसीलिए बादशाहत। बादशाहत तो हु ये की जमीर फिर नमरूद की ये तरफ है पूरा सर। टुकड़ा किधर जा रहा है? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, ये पूरा किसकी तरफ जा रहा है? इसको एक लफ्ज से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अमरूद की तरफ। नमरूद की तरफ। यहाँ आयत में किधर जा रहा है वो? हाँ, लजी, अल्लजी की तरफ। अल्लाजी की तरफ जा। वो आदमी कौन था? वो आदमी अन आताहुल्लाहुल मुल्क, जिसको अल्लाह ने मुल्क दिया था, बादशाहत दी थी, बड़ा मुकाम दिया था, बड़ी ताकत दी थी। ये वही अल्लाजी है जिसके बारे में कहा जा रहा है। उसने क्या किया था? ने उसने क्या हुज्जत की इब्राहिम की? अलैहिस्सलाम के साथ। किससे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। किस बारे में? उनके रब के बारे में। उनके रब के बारे में। अब उसके बाद वो पूरी वाक़ये की बात यहाँ आगे चल रही है, आगे के जुमले में, कि उसने यहाँ पर ये सारी चीज़ें पोशीदा हैं। यकीनी बात थी कि वो पूछा होगा कि तुम्हारा रब कौन है, उसके क्या खसूसियात हैं, है ना? वो पूरी आयतल कुर्सी भी पढ़ के उसको सुना देते तो चल जाता था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बात अल्लाह के बारे में कही। ये इज़ क्या है? इसके माने जब। जब माने ये टाइम फ्रेज है, यानी जब उसने हुज्जत की रब के बारे में, तो लाजिम बात है, सवाल छुपा हुआ है, तुम्हारा रब कौन है? वो क्या क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता? ऑल दिस थिंग्स आर हिडन। तो उसके बाद ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको जवाब दिए कि रब क्या है। रब की एक खसूसियत बताया। क़ाला के माने वो कहा, वो कहा। बोल। वो कौन है कहने वाले? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। नहीं, ये कैसे मालूम आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने वाले हैं? बल्कि मीम के ऊपर पेश है आखिरी हर्फ तो पे, इसीलिए ये जो इराब है वो फाइल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काला कहा, उसको जवाब दिया। जो सारी चीज़ें यहाँ सिर्फ रब के बारे में पूछा कि अब ये सवाल नहीं है तेरा तुम्हारा रब कौन है, क्या कर सकता है, सब नहीं। ये अल्लाह का कलाम है, ये बलागत वाला कलाम है। ये सिर्फ समझने में ही आ सकता है कि जब उसने हुज्जत की, तो हुज्जत के माने यही है कि कुछ तुम्हारे रब के बारे में बताओ, वो क्या करता है, कैसा है, कौन है। जैसे सूरह इखलास का नुज़ूल भी यही हुआ था कि अल्लाह कैसा है हमको बताइए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको हुक्म दिया था, कुल हुवल्लाहु अहद। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक खुसूसियत अल्लाह सुब्हानहू तआला की बयान फरमाई। काला इब्राहिम, क्या कहा? रब्बी क्या है ये? अब ये हुसैनी आशिया भी हमारे वो रिप्यूटेड स्टूडेंट्स में है, बहुत अच्छी है वो। और दूसरे लोग जो बिल्कुल कभी नहीं बोलते, उनको अगर थोड़ा और मौका हम दे सकते हैं। रब्बी में क्या क्या है? वैसे मुमताज़, रब्बी में क्या क्या है? रब और ई है।
हाँ क्या बोलेंगे इसको? इसको मुजाफ मुजाफ इलैह। हाँ वेरी, ऐसा सोच के बोले तो तुम पढ़ा सकते हैं, मेरे पढ़ाने की जरूरत। मुजाफ मुजाफ इलैह। अब ये कौन कह रहे हैं रब्बी? किसका रब है ये? मेरा रब। अब ये सबका इब्राहिम रब बना है, लेकिन तुम्हारा रब कैसा है उसने सवाल किया, तो उसका जवाब दे रहे हैं मेरा रब वो है। फिर यहाँ इब्राहिम अल्लाजी आया, वही अल्लाजी यहाँ भी था, यहाँ भी था अल्लाजी। ये अल्लाजी कोई और है, फिर ये अल्लाजी कोई और है। ये हमारी समझ में आना है, कुरान जब पढ़ेंगे तो वो अल्लाजी कौन था? वो आदमी जिसको अल्लाह ने आता अल्लाहु मुल्क मुल्क दिया था। हाँ वो जिसको था। अब ये नमरूद था, अल्लाजी कौन है? वो नमरूद था। ये रब्बी मेरा रब इब्राहिम रब्बी अल्लाजी, मेरा रब वो है जो। अब यही अल्लाजी है, लेकिन वहां पर आया तो किसी और के लिए आया था। वो शख्स जिसको हुकूमत दी गई थी, बादशाह दी गई थी। अब ये अल्लाजी जो आया है रब के लिए या मेरे रब के लिए, मेरा रब वो है जो, मेरा रब वो है जो क्या करता है? यूही व युमीत। वो मुझको जिलाता है, जिंदा रखता है, युमीत और मारता है मुझको, वो युमीतु और मेरे को, और मुझको ये मारता मेरे है। को कैसे माने निकाले आप? यूही में और युमीतु में? ये है ना, हाँ यहाँ ये है और यहाँ पर मेरा है, और ता है, ता पे पेश है। ये मेरा है। ये बिल्कुल गर्दान की वजह से मुझे जिलाता है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा तफक्कुर का मामला है। एक ये जवाब है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको दे रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिसने पैदा किया, हयात बख्शी, और जो उनको मौत बख्शेगा, मौत अता करेगा, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह की एक खुसूसियत कि वो किसी भी अपनी मखलूक को हयात भी दे सकता है, जिंदा भी कर सकता है, पैदा भी कर सकता है, और उसको मौत भी दे सकता है। लेकिन जैसे अब क्लास में भी बहुत से लोग सही सवाल को समझना या सवाल क्या है वो उसको नहीं समझ में आता बाज़ वक्त, तो उसी तरह से यहाँ पर वो जो अल्लाजी था, वो जो नमरूद था, उसकी समझ में सवाल ही नहीं आया, इस बिकॉज ही वॉज लैकिंग द रुश्द। इंटेलिजेंट था बहुत, इसीलिए बादशाह भी था, ताकतवर भी था, खुदाई का दावा भी किया था, लेकिन रुश्द की कमी नहीं थी। वो जवाब को समझ ही नहीं सका। यहाँ पर वो खुसूसियत बता रहे थे कि कोई उसके हुक्म के बगैर कोई चीज़ दुनिया में आ ही नहीं सकती। जितने जानदार हैं एक कतरे खून से वजूद में आते हैं और एक अल्लाह के हुक्म से फौत भी हो जाते हैं। एक दाना ज़मीन में डालते हैं तो तनावर दरख्त बन के पैदा हो जाता है। और जितने मेल फीमेल से जितनी मैमल्स हैं, जितने चीज़ें हैं वो वजूद में आते हैं। तो ये यूही जो है वो मुझे हयात दिया, जिन्हें मुझे पैदा किया, मुझे जिंदा रखा और मुझे मारेगा। तो वो समझा कि किसी को जिंदा रखना, किसी को मारना, और ये वाक़या हो गया था कि उनको आग में डाला गया था और वो उनको बचाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला था। तो इसके जहन में ये था कि मारना और किसी को हयात देना तो मेरे भी हाथ में है, ये मैं भी कर सकता हूँ। दिस आर्ग्यूमेंट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रुश्द। रुश्द मैं बोला था कि वो की वर्ड है, इसके पास रुश्द नहीं आया था, रुश्द नहीं था, तो इसलिए इस सवाल को समझे ही नहीं। वो जिंदा छोड़ देने को जिंदगी समझ रहा था और मार डालने को मौत समझ रहा था। लेकिन हयात का देने वाला
اور موت کا دینے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کے سامنے وہ واقع ہو گیا تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کے مارنا چاہتے تھے لیکن اللہ ان کو بچانا چاہتا تھا تو وہ آگ ان کے لیے گلشن ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی ان کے لیے اللہ کے حکم سے. اور اصل پیدا کرنے والا معنی جو کسی کو زندگی بخشتا ہے وہ معنی, تو وہ خصوصیت یہاں بیان کی کہ وہ مجھے حیات بخشا اور موت بھی بخشنے والا ہے. وہی ہے. سر مجھے نہیں ہے, یہ ماتا یموتو ہے, یہ اس کا مزارے ہے, یہ مجھے کے لیے نہیں آیا یموتو. سوری, یوہی تو ماتا یموتو نہیں, یوہی بھی حیا یا یوہیو وہ حیات پر. یہاں پر اگر حیات ہے تو حیات کے معنی یہی ہے کہ وہ حیات دیتا ہے, زندگی دینا, پیدا کرنا, کسی کو حیات دینا. یہ صحیح بولے تو تم کہ بالکل یموتو جو ہے وہ ماتا یموتو وہ حیات دیتا ہے اور موت بھی اسی کے پاس ہے. اب یہ چونکہ اس کے پاس رشد کی کمی تھی تو وہ جواب دے رہا ہے. اب یہ خالہ کون ہے یہاں پر؟ کوئی فاعل کا ذکر نہیں ہے یا کوئی فاعل کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس کو ڈھونڈ کے لانا پڑے گا. نمرود ہے, یہ نمرود ہے. وہ نمرود وہی ہے الذی آتا اللہ الملک والا. اب اس نے جواب دیا. پھر یہ انا کون ہے؟ انا یہ نمرود ہے, یہ بھی نمرود ہے. انہیں اب اس پہ بولا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے اگر تمہارا اللہ یہ کرتا ہے کہ کسی کو زندہ رکھتا ہے کسی کو مارتا ہے. وہ معنوں میں لیا بیکاز دس از اے لیک آف رشد. تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی, یہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے, یہ جو ابھی مجھے تھوڑا گمراہ کری. یمو یہ ماتا یموتو, صحیح ہے, ماتا یموتو یہ اسی طرح امیتو بھی ماضی نہیں, ماتا سے. ٹھیک ہے, ماضی نہیں ہے, ماضی رہا تو ماتو ہوتا تھا, میں موت دیا. یموتو گزارے, ٹھیک ہے. تو یہ امیتو یہ پھر مضارع ہے. امیتو یہ الف کی وجہ سے اب یہاں پر میں موت دیتا ہے. کون؟ انا وہی نمرود بول رہا ہے. نمرود. میں بھی موت دے سکتا اور میں یہ یہ مضارع ہے, فرسٹ پرسن سنگولر. میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا. اب یہاں پر ایک اسٹوری ہے کہ کئی جیل میں دو قیدی تھے, ایک کے لیے موت کی سزا ہو گئی تھی, ایک کو صرف قید کی سزا تھی. دونوں کو بلایا, جس کو موت کی سزا ہوئی تھی اس کو قتل کروا, اس کو چھوڑ دیا, جو قیدی تھا اس کو مار ڈالا. وہ صرف اسٹوریز میں آتا ہے, لیکن اس نے یہ کہا کہ میں بھی موت اور زندگی دے سکتا ہوں. یہ اس کی قدرت میں تھا. جس کو چاہے عمر قید کی سزا دے, جسے چاہے اس کو موت بھی دے دے. موت بھی دے دیں. پھر اس کے بعد اب جب ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ اس کے پاس رشد کی کمی ہے, وہ سوال جواب کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ زندہ چھوڑ دینا یا کسی کو مار ڈالنا مطلب نہیں ہے. حیات دینا اور موت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اس کے بعد دوسری مثال دی. پھر کہا ابراہیم نے. اب یہ ابراہیم کیا ہے پھر اس کا قالا کا ابراہیم یہ ابراہیم فاعل ہے, یہ اس کا فاعل. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا, کیا کہا؟ ان اللہ یاتی بالشمس. ان کا جملہ ہے نا. پھر اللہ ایک اسم ہے. اللہ اس کا مبتدا ہے. مبتدا نہیں بولتے ان کے جملے میں, ہزاروں بار بولا. اسم بولتے ہیں. ان کا اسم ہے. اس اسم کی خبر ہے یاتی بالشمس. یاتی یا کس کا لیے آیا؟
आता यति याति लाता याति लाता कौन लाता? अल्लाह वो लाता है, वो वो लाता है लाता माने वो कौन है? वो अल्लाह है। किसको? बिशम्सी सूरज शम्स को माने सूरज। कहाँ से? मिनल मशरिकी मशरिक से मशरक की तरफ से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये फातफ है, आती बिहा, आती, ये कौन सा सेगा है? कौन सा सेगा फाती अमर का है ये अमर है। पर उसके बाद अमर उसको कहा कि अब मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है। फाती, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अमर में अल्लाह है दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? यू का रहता यू है। अब तो तुम आ रहे हैं रास्ते पे, ठीक है। अब दर्द सर जो बोल रहे हैं तो हम अपने आप को, वो बिल्कुल नहीं है। बस तू ले आ बी, हा की जमीर किधर जा रही है? सूरज की तरफ शम्स सूरज की तरफ जा रही है। तू उसको ले आ, किधर से? मिनल मगरिबी मगरिब सूरज की तरफ से। वो तो मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अब यहाँ पर कई बार पढ़ाते वक्त ऐसे सवालात भी आते हैं कि फिर उसने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे अल्लाह से कहो कि मगरिब से निकाले, मैं क्यों निकालूं? ऐसे सवालात भी कई बार मुझे फेस करना पड़ता है। ये जब बात रुश्द आ जाता है तो उस वक्त ये बात समझ में आती है कि उसको ये यकीन था कि वो दुनियावी मामलात में ताकत रखता है, लेकिन अज्जा में फल्की पे उसका कोई ज़ोर नहीं है। इसीलिए वो अज्जा में फल्की की इबादत करते थे, उसको इलाह मानते थे। उनका भी इलाह पे ईमान था, अकीदा था, लेकिन अल्लाह की बजाय वो अज्जा में फल्की को इलाह मानते थे। तो उससे अब वो बात उसकी समझ में आ गई कि यहाँ पर मेरी कोई पावर नहीं, ये तो अल्लाह करने वाला है। वो अगर चाहे तो एक दिन मगरिब से भी सूरज को निकाल देगा, लेकिन यहाँ मेरी पावर नहीं है। ये रुश्द आया तो अब ये बात उसकी समझ में आई कि मेरी जो पावर है वो सिर्फ इस दुनिया में है। फिर ये फा जो आया वो क्या है? ये पस के लिए, अत्फ के लिए है। बूहता, बुहीता, बुहीता के मैंने हक्का बक्का हैबत खा जाना हक्का खा बक्का जाना, कंफ्यूज हो जाना। बस वो कंफ्यूज बुहीता, ता आने से क्या हुआ? ये सेकंड पर्सन हो गया ये नहीं, वो सेकंड पर्सन नहीं है, वो ही था। तो वो हक्का बक्का रह गया हो गया। बस वो ही था। ये मजहूल है, मारूफ है? मजहूल है। कैसे मालूम? पेश है। हाँ, पेश है और ऐन कलिमा पे जेर है, वो जेर मजहूल है। वो अल्लज़ी उसका नायब फ़ाइल है। फिर वो उससे हक्का बक्का रह गया या कंफ्यूज हो गया। कौन था वो कंफ्यूज हो जाने वाला? अल्लज़ी, अल्लज़ी वो शख्स। खाली अल्लज़ी नहीं, अल्लज़ी सिले के साथ मौसूल भी है। कफरा, जिसने कुफर किया, जिसने कुफर किया। वो उस वक्त अब यानी उसको कोई जवाब नहीं पड़ा, इसलिए कि वो पहचान लिया कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है और यहाँ पर मेरी ताकत काम नहीं करेगी। और उसके बाद का टुकड़ा फिर यहाँ से पूरा एक अलग टुकड़ा है ना? वल्लाहु ला दिल कौमिल, वल्लाहु, अब ये वल्लाहु और अल्लाह। अब ये क्या है? फिर ये वह कनेक्शन है, मुब्तदा है अल्लाह, ये मुब्तदा है और उसकी खबर क्या है? ला यहदी दिल कौम ज़ालिमीन। और अल्लाह यहदी हिदायत नहीं देता, यहदी किसको? कौम ज़ालिमीन, कौम ज़ालिमीन, वो जो जुल्म करते हैं।
قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دس از دا اسٹوری. اور یہ 3 آیتیں میں بولا تھا، پہلی 3 آیتیں توحید، دین اور اللہ کی صفات تھی. یہ بعثت بعد الموت، بعثت بعد الموت، یہ 3 مثالیں یہاں پر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتے ہیں اس کے تعلق سے. تو یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. یہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیات دیتا ہے، وجود میں لاتا ہے اور پھر موت بھی دیتا ہے. اور وہ سمجھا کہ کسی کو مار ڈالنا یا کسی کو زندگی دینا اس کے ہاتھ میں بھی ہے. لیکن جب دوسری مثال دی سورج کی تو اس وقت اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ پاور تو اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ دس پاور بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. یہ پورا واقعہ اس سے حکایت ہے. Now we will go to the ایک ورڈ. سر سوال کر سکتے ہیں؟ 1 سیکنڈ. یہاں تک ہو گیا. اب اس کے بعد ہم اس میں جائیں گے. یہ جو ہم 9 پارٹ کرے تھے اس کو یہاں پر کریں. کیا ہے سوال؟ فبوہیتا جو ہے وہ جو بھی اس کا کنسٹرکشن ہے وہ بلا شبہ مجہول کا ہی ہے، لیکن جب ہم مطلب دیکھنے جاتے ہیں تو باہتا کا بھی تو یہی مطلب ہوگا کہ وہ حیران رہ گیا، مبہوت رہ گیا، وہ مبہوت ہوا، وہ حیران ہوا. وہ مبہوت ہوا کسی بات کو جب سمجھ میں آئی. بوہیت الذی جو ہے نا، بوہیت الذی، یہ اس کا نائب فاعل ہوا. وہ آدمی حیران ہوا کسی وجہ سے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ جو مثال آئی کہ وہ مغرب سے نہیں نکالتا بلکہ مشرق سے نکالتا ہے. تو یہ بالکل وہ ہے. باہتا روٹ ورڈ ہے. باہتا میں نے وہ حیران ہوا. لیکن یہاں پر بوہیت الذی اب یہ قرآنی کنسٹرکشن ہے کہ وہ آدمی کو وہ چیز حیرت میں ڈال دی یا حیرت زدہ کر دی. وہ حیرت زدہ کر دیا گیا. الذی کفر، وہ آدمی بوہیتت میں آ گیا. چلیے کوئکلی ایک پارٹ نمبر 1 کون کریں گے جلدی سے؟ اب ہم ایک لفظ کی اسٹڈی کر لیے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیے، جو اسٹوریز چھپی ہوئی ہیں وہ بھی تھوڑی ہم کو معلوم ہو گئی. کین اینی ون ڈو اٹ فرام دا نیو کمرس؟ کچھ تو بھاگ بھی گئے شاید. ابھی ٹائم بھی ہو گیا میرے خیال سے. تو ابھی 1 منٹ باقی ہے، نہیں کر سکتے اس کو، یا 2 منٹ باقی ہے. اوکے لیٹ اس کو ایک بار یہ 9 جملے دیکھ لیجئے، اس کے بعد کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. آئی تھنک سو سر اگر میں آپ اجازت دے تو میں کروں تاکہ پھر نیو کمرز کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے. پہلا حصہ تو بہت اچھا ہو گیا ان کو. اچھا صحیح. تم اتنا تیزی سے بھاگ جاؤ گی کہ کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے. غلطیاں کرتے ہوئے لوگ پڑھیں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا بجائے اس کے کہ کوئی ایکسپرٹ فٹافٹ پڑھ دے اس کو. پورا یقین ہے کہ تم یہاں سے یہاں تک بہترین کر دیں گے، لیکن مجھے کچھ غلطیاں کرنے والے چاہیے جو اس میں، جیسے ابھی کسی نے کہا تھا نا، وہ ایک یموتو نہیں اس سے پہلے کی آیت میں آصف نے اصحاب النار نار کے ساتھیوں میں رہے، نار کے لوگوں کے ساتھ رہے گا. ویسی وہ غلطیاں اگر ہوں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں سمجھ رہے ہیں. نہیں مضاف الیہ کا وہ کنسٹرکشن. تو 1 منٹ بھی ہے لیکن ویسے نیکسٹ منڈے سے میں مغرب کے بعد کلاس رکھوں گا. میں بھی 7:45 to 9 آئی تھنک. انشاءاللہ وی ول اناؤنس اٹ ان دا نیکسٹ کلاس. نیکسٹ کلاس یہی ٹائم میں رہے گی. البتہ نیکسٹ منڈے سے وی ول ٹرائی ٹو ہیو اٹ آفٹر مغرب. اس میں بھی پھر ہٹتے جائے گی. 8:47 7:45 تو ابھی نہیں 6:45 کر رہے تو 7:45 سے انشاءاللہ we will do it.
اس میں بھی پھر جیسے جیسے مغرب کا وقت پیچھے ہٹتا جائے گا ہم بھی پیچھے ہٹتے جائیں گے انشاءاللہ. کمان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك حمید المجید. یا اللہ ہم کو فہم عطا فرمائیے آپ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے. Is this okay for you to study the words like this? Yes. Is it good to study the words like this? Yes, yes. میں پوری چیزوں کو اسی طرح سے ری ارینج کر رہا ہوں کہ ورڈ میننگ پہلے ہم کر لیں ایک ایک لفظ. تو نئے پرانے بہت سے لوگ ہیں جن کو ایک ایک ورڈ کے معنی سمجھ میں آئیں گے. دین وی ول گو ٹو دا ورس ہیئر. سو دیٹس ہاؤ. دانش کبھی بھی فرصت ہے تو وہ یہ ایوننگ کلاس کا سورہ حج بھی تیار ہے اور اس کا آل عمران بھی تیار ہے. آپ اسے لے لیں جب بھی آپ کو فرصت ہے، ویکینڈ پہ یا کبھی بھی. دانش جی سر انشاءاللہ میں پک کر لوں گا اس کو. اچھا تو پورے دونوں میں تیار کر دیا. وہ بھی اسی طرح سے کیا ہوں کہ ہم یہ ورڈس میننگ کو یوز نہیں کر رہے تھے تو اب میں اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ورڈس میننگ کو ہم کر لیں تو آیت سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. از اٹ گڈ دانش؟ جی سر بالکل. اس کی کافی ورڈز کے ساتھ مطلب نیچے دیکھ کے جو ہے وہ سہولت بھی ہو جاتی ہے اور سمجھ میں بھی آئے گی. وہ کہیں اور پڑھا ہوا رہتا تھا تو اس کو اب ہم آسانی سے پہلے ورڈ میننگ کر لے کے پھر آیت کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. We have not completed this ayah. Inshallah we will do it in the next class, but it will be very easy. It's my request to everyone that please try to read this ayah, at least this ayah, and try to understand the 9 parts of it. اس میں ایک ایک جملہ کیا ہے اور ضمائر کدھر جا رہے ہیں. Now it will be very easy for everyone to understand it after the word study inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.